لا حاصل دائرے سے ایک اور شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اگر ممکن نہیں کچھ بھی تو پھر ایسا کرو جانم، اگر ممکن نہیں کچھ بھی تو پھر ایسا کرو جانم، کرو اقبال پر احسان اور دیوان ہو جاؤ۔ آپ لوگوں کی بہت ساری تالیوں میں اگلے مہمان کو دعوت گفتگو دینے لگا ہوں۔ رانا خالد محمد صاحب تشریف لائیں۔ رانا محمود صاحب، خالد محمود صاحب۔ جناب صدر کی اجازت سے حاضرین مجلس کو السلام علیکم۔ ڈاکٹر سید محمد اقبال شاہ ایک ذہنی اور فکری توانا آواز، اردو شاعری روایت کے ساتھ ساتھ جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کے دور سے گزر رہی ہے، خصوصاً غزل لب و رخسار کے موضوعات کے ساتھ عصری مسائل اور عصری تقاضوں سے نبرد آزما ہے۔ تنگ دامانی غزل کا شکوہ ختم ہو چکا ہے، غزل کے مضامین وسعت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ اردو غزل 21ویں صدی کے نئے فکری اور ادبی رویوں کے ساتھ پروان چڑھ رہی ہے۔ اردو غزل 21ویں صدی کے اس معاشرے میں لامرکزیت، مقامیت، افتراق، تشکیل اور لا تشکیل کے مباحث سے سر چڑھ کر بول رہے ہیں۔ مشرقی ادب میں عالمیت، مقامیت، رنگ، نسل، ذات، طبقہ، فرقہ، مذاہب و جنس جیسے دائرے مکمل طور پر ادب و ثقافت کا حصہ ہیں۔ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تخلیق کار ہی ادبی افق پر جگہ بنا سکتا ہے۔ محولہ بالا تلازمات کو مد نظر رکھتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر سید محمد اقبال شاہ کی شاعری ما بعد جدیدیت، ساختیات اور پس ساختیات کے عہد میں ایک تازہ جھونکا ہے، جن میں ندرت خیالی، تازگی اور عصری معنویت پائی جاتی ہے۔ شاہ صاحب کی شاعری یقیناً عصر موجود کی شاعری ہے، جس کے مفاہیم دائرے در دائرے سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان دائروں اور لہروں کا سفر صوتی اثرات کے ساتھ تا دیر قائم رہے گا۔ ڈاکٹر اقبال شاہ کے پہلے شعری مجموعے دل مضطرب کے بعد لا حاصل دائرے اس بات کی دلیل ہے کہ شاہ صاحب کی شاعری ان دائروں میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ سفر ادبی فہم اور ادبی اعتبار کی منزل کا حصول ہے۔ اقبال شاہ نے حسن و عشق کی جانبداری، خود پسندی، تہذیبی اقدار اور زبان و بیان کے مرقع سے اپنی شعری سفر کو سنوارا ہے۔ عصر موجود کے مسائل، جن میں کرپشن سر فہرست ہے، کو تباہ آزمائی کا حصہ بنایا ہے۔ کرپشن کی بہاروں میں، کرپشن کی ہواؤں میں کوئی مانے نہیں مانے عداوت سر اٹھاتی ہے۔ اور دوسرا شعر ملاحظہ ہو کہ جس ملک کے ایوان میں ہو برپا تجارت، اس ملک میں ہو جاتی ہے سڑکوں پہ بغاوت۔ حسن و عشق، ہجر و وصال اردو غزل کے یادگار مضامین ہیں۔ ڈاکٹر شاہ نے ان روایتی مضامین کو جدید انداز میں اچھوتے طریقے سے بیان کرنے کا ہنر اپنایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چاند کو دیکھا کھلا راز ہے تنہا وہ بھی، جشن تنہائی کا پھر خوب منایا میں نے۔ اور دوسرا شعر ملاحظہ ہو کہ ایک بے نام سی خواہش ہے کہ اس بار کوئی میری آنکھوں سے میرے خواب چرانے آئے۔ نیاز فتح پوری کے مطابق غالب کا اردو کلام بہت تھوڑا ہے، اور اس میں بھی رنگ تغزل چوتھائی حصے سے زیادہ نہیں۔ اس تناظر میں اگر ڈاکٹر اقبال شاہ کی شاعری کا تجزیہ کریں تو یہ بات صادق آتی ہے کہ ڈاکٹر شاہ نے عصر رواں میں غالب کی یاد کو تازہ کیا ہے، کیونکہ ان کی شاعری میں بھی تغزل کے مضامین کا تناسب وہی ہے جو غالب کے ہاں ملتا ہے، جبکہ عصر رواں کے مسائل اور شعری تلازمات کچھ زیادہ ہیں، جو حقیقت نگاری کی عمدہ نظیر ہے۔ آج پھر سارے شہر میں گونجتی ہیں گولیاں، جانے کس کس ماں کا بیٹا پھر نشانہ بن گیا۔ اور دوسرا شعر ملاحظہ ہو کہ سنا ہے تو نے لکھا ہے کہیں یہ نام میرا، خدا کا شکر ہے میں کام آ گیا مصیبت میں۔ عصر رواں میں عصری تقاضوں سے ہم آہنگ تخلیقی تجربات ہی شعریت کی بنیادی حقیقت ہے۔ درد و غم، یاس و نا امیدی اور ہجر و وصال نے مشینی دور میں اپنے رویے بدل لیے ہیں۔ اب شعراء امید کی کرن کے متلاشی ہیں، یعنی رجائیت پسندی کا غلبہ ہے۔ اقبال شاہ بھی حزن و ملال کی فضا کو خیر بات کہہ چکے ہیں۔ ان کے ہر ایک خیال میں ایک سنہری امید ہے، اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے اور ارض مقدس کے لیے۔ ڈاکٹر اقبال شاہ کی شعری خصوصیت میں مثبت رویہ نظر آتا ہے۔ ان کے ہاں فعالیت و خود ارادیت، احساس ذمہ داری اور عملیت کا دور دورہ ہے۔ یہ جہاں اپنے پیشہ ورانہ زندگی میں اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، تو ان کے اشعار سے بے یقینی
دیوانگی اور تشکیک کے سائے دور دور تک نظر نہیں آتے، البتہ احتجاج، نوید انقلاب، مزاحمتی انداز ایک فطری رجحان کے طور پر زوبار ہے۔ چند اشعار وقت کی کمی ہے لہٰذا اختصار۔ دھڑکتے دل کی ہر دھڑکن میں ہے ایک راز پوشیدہ، مجھے مسرور رکھتے ہیں دلوں کے راز پوشیدہ، اور میں اپنے دکھ سمیٹے جا رہا تھا دشت میں تنہا، ہوئی برسات پھولوں کی سجی یہ زندگی میری۔ اقبال شاہ کے ایک شعر جو محبتوں کا سفیر بھی ہے اور مستقبل ایک نوید بھی، فکر انسانی بھی اور اطمینانی اور بلند حوصلہ بھی۔ کون کہتا ہے زمین دل ہے بنجر دوستو، کون کہتا ہے زمین دل ہے بنجر دوستو، آؤ دیکھو شاعری یہ پھولتی پھلتی میری۔ تمام حاضرین کا بہت شکریہ، آپ احباب کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں مدعو کیا۔ السلام علیکم۔ بے حد شکریہ محترم رانا خالد محمود صاحب، اور ایک مرتبہ پھر پنڈال میں موجود تمام ہی حاضرین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ